پانی بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور حوض کوثر کا پانی مل جائے تو اس کی پیاس ہی بجھ جائے گی۔ حوض کوثر پر پیالے کتنے ہوں گے، گلاس پتہ کسی کو؟ جتنے ستارے ہیں نا اتنے گلاس ہوں گے پیالے پانی کے، اور حوض کوثر کی آواز آپ سن سکتے ہیں دنیا میں بھی، ابھی بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے حوض کوثر کی، دنیا میں رہ کے آپ آواز سن سکتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، اب ایک جو آپ کو آواز آ رہی ہوگی وہ حوض کوثر کی آواز۔ اسی طرح دنیا میں رہ کے آپ جنت کے پھل بھی کھا سکتے ہیں۔ انار کا جو پھل ہوتا ہے، دنیا کا ہر انار اس وقت تک نہیں پکتا جب تک اس میں جنت کے انار کا ایک دانہ نہ شامل ہو۔ ہر انار کے اندر ایک دانہ جنتی دانہ ہوتا ہے۔ آپ انار کھائیں تو کوئی دانہ ضائع نہ کریں، کیا پتہ کون سا دانہ جنتی دانہ ہو، تو اس لیے انار بھی کھانا چاہیے اس نیت سے کہ جنتی پھل ہے۔ تو جنت میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ملیں گی جنتیوں کو، تو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے فرماتے ہیں تو اس میں نصیحتیں فرماتے ہیں، اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، بہت سارے قیمتی مدنی پھول مختلف موضوعات پہ، جیسے کل ہم نے سنا مسجد کے بارے میں نصیحتیں، تو مختلف موضوعات پہ نصیحتیں ہم روزانہ سنتے ہیں، ایک ترتیب سے ہم سن رہے ہیں۔ امام اور مؤذن کے بارے میں 6 نصیحتیں، جو مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے فرمایا ہوتا ہے وہ پھر اس کو مختصر شارٹ کر کے اقوال اطہار کہہ لیں، جو بھی امیر سنت کے فرامین کہہ لیں، نصیحتیں کہہ لیں، وہ پھر ایک ترتیب دی جاتی ہے، وہ ہم پھر سننے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ امام اور مؤذن کے بارے میں 6 نصیحتیں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مساجد کے امام صاحبان اور مؤذنین سفید پوش ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہیں عموماً کم ہوتی ہیں، لہذا ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مالی خدمت کرنی چاہیے، ان سے انشاءاللہ ان کا دل خوش ہوگا۔ انہیں مصلے، مٹھائی کے ڈبے، عطر وغیرہ کے خوبصورت پیکٹ دینے کی بجائے رقم پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ ضرورتوں کو دوائی لے سکیں، راشن لے سکیں، لباس لے سکیں، دیگر ترکیب کر سکیں۔ عموماً جو حج پہ عمرے بھی جاتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں مصلی لے کے جانا ہے، تسبیح لے کے جانی ہے، کیا مٹھائی کے ڈبے، وہ کیا کرے گا مٹھائی کے ڈبے گلے دے کے شوگر ہی کریں گے؟ مصلے اتنے دیتے ہیں، گھر میں مصلوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، مولوی سے مان کے خاص کر۔ تو تحفہ ویسے بھی ہم کسی کو بھی تحفہ دیں نا، تو اگر ہم تحفہ وہ دیں گے جو اس کی ضرورت ہوگی تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگلا خوش ہو جائے گا۔ کسی کو خوشبو پسند ہے نا، اب آپ اس کو خوشبو دیں گے تو اس کا دل زیادہ خوش ہو جائے گا کہ یار مجھے میرا خوشبو کی تو مجھے دل کر رہا تھا اور یہ مجھے پسند ہے۔ کسی کو مسواک کا دل کر رہا ہے، اس کو شوق ہے مسواک دے دیں، اس کا دل خوش ہو جائے۔ کسی کو کتابوں کا شوق ہے، اس کو ہم کو رسالہ پیش کر دیں، اس کا دل خوش ہو جائے کہ شکر ہے مجھے، تو میں تو کتابوں کا دیوانہ ہوں، علم کا شوق ہے مجھے، تو ماشاءاللہ کسی نے مجھے کتابیں دے دی۔ تو جو اگلے کی ضرورت بھی ہو اور اگلے کا شوق بھی ہو، جس سے اگلے کا دل زیادہ خوش ہوتا ہو، اگر وہی چیز اس کو دے دیں گے، اپنے دوست احباب کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، جاننے والوں کو بھی وہی چیز دیں گے نا، اب وہ تحفہ اس کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ویسے تو کوئی بھی تحفہ دیتے اس سے محبت بڑھتی ہے، چاہے ایک ٹافی پکڑا دے اس سے محبت بڑھے گی، لیکن تحفے کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی، سستا ہونے کو تحفہ ہوتا ہے۔ محبت اخلاص دیکھنا چاہیے، لیکن بہرحال آپ تحفہ دیتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلے کے پاس پہلے ہی جانے نمازوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ہم پھر وہ مکے مدینے جا کے پاس تو ایک رواج بنایا ہوا نا کہ جب نماز لے کے جانی ہے، وہ رواج یہی چل رہا ہے، تسمیاں لے کے جانی، کئی وہاں سے نہیں لیتے، کئی ادھر آ کے راجہ بازار سے لے کے دے دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں مکے مدینے سے لائے، وہ رواج پورا کرنے کے لیے۔ اب یہ اگر جھوٹ بولا تو دھوکہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مکے سے حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، یہ وہاں سے لایا ہے، لی ادھر سے ہوتی ہے۔ تو امام معاشرے کے معززین ہیں، ان کا احترام کیجیے، ان کی خدمت کریں، مگر مسافے کے دوران رقم نہ دیا کریں۔ لوگ نا بس کا ہاتھ ملاتے ہوئے بیچ میں، اب اس طرح منع ہے، سلام کرتے ہوئے کوئی چیز بیچ میں نہیں آنی چاہیے، ویسے چادر آ جائے، کوئی اور کاغذ آ جائے، کوئی لفافہ آ جائے، ہاں الگ لفافے میں ڈال کر تنہائی میں دیں۔ کئی لوگ سب کے سامنے خدمت کر رہے ہوتے ہیں امام صاحبان کی، عموماً مساجد میں دیکھا بھی گیا ہے، اب اپنی طرف سے چھپا بھی رہے ہوتے ہیں،
اور ساتھ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، ایسے مٹھی بند کر کے پتہ لگے کوئی چیز ہے، ہو سکتا ہے 10 روپے ہو، کوئی اور سمجھے کہ شاید 5000 کا نوٹ ڈالا ہو، یوں کر کے تھوڑا دبا کے مل کے بھی وہ ہے کچھ بھی خالی نہیں ہے، تو باقی دیکھنے والوں کو پتہ لگے خدمت کر رہے ہیں، کوئی اندر خدمت کیا ہے 10 روپے کی یا 5000 کی کوئی پتہ نہیں. تو یہ انداز بھی درست نہیں ہوتے. اگر امام مسجد ملنسار اور بااخلاق ہو تو وہ دین کی بہت خدمت کر سکتا ہے. ایسا امام مسجد محلے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. بعض مساجد میں نماز کا موقع ملتا ہے تو وہاں امام سے من درس نہیں کر رہے ہوتے یا تو مسئلے مسائل نہیں بتا رہے ہوتے، ٹھیک ہے نماز پڑھی لوگ چلے گئے، نماز پڑھی لوگ، 5 نمازوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے. اب وہاں بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ امام صاحب سے کہیں گے حضور آپ 2-4 منٹ کوئی اچھی بات بتا دی اگر نمازیوں کو ان کا فائدہ ہو جائے گا، نماز پڑھنے تو آتے ہی ہیں تو کچھ سیکھ کے چلے جائیں گے. تو بتاتے ہوئے ڈر لگتے ہیں کہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں آگے سے، اور کئی آگے سے غصے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. کسی کو کہیں نا کہ آپ تھوڑا سا کچھ حدیث سنا دیا کریں، کچھ اچھی بات بتا دیا کریں، تو کئی تو باقاعدہ غصہ کر جاتے ہیں کہ میں امام ہوں اور مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ باہر کا بندہ آ کے. تو یہ انداز ایسا ہونا بھی چاہیے. اصل میں ثواب پہ نظر ہوگی نا تو آسان ہو جاتا ہے. جب پتہ ہو نیکیاں ملنی ہیں، ہر بات پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملنا ہے، تو پھر تو بندہ سارے دن بولتا ہی رہے. سننے والا بندہ ملنا چاہیے، آگے کوئی ایک بندہ بیٹھ کے سننے والا، تو سنانے والا نظر اس کی ثواب پہ ہوگی تو پھر سناتا رہے گا. ہاں نظر ہوگی کہ ٹائم پورا کرنا ہے، ٹائم ہو گیا نماز کے بعد، تو وہ پھر ایز اے ڈیوٹی سمجھے گا نا، تو پھر وہ اسے سنانے کا مزہ نہیں آئے گا. ہاں نظر جب ثواب آخرت اور جنت پر ہوگی تو پھر کہے گا میں سارا دن ہی بولتا رہا ہوں. اس میں مزہ آئے گا نا کہ اس کا وہ پیشن اور پروفیشن سیم ہو گیا، اسے لطف مطلب پیشن والا کام کرے گا تو پھر وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے. اماموں کا جتنے بھی امام ہیں ملک بھر میں یا دنیا بھر میں، تو ملنسار اور با اخلاق ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ وہی محلے کا اگر ایسا ہوگا تو بے تاج بادشاہ، پھر لوگ محبت کریں گے. اگر غصے والا ہوگا جو بولے گا آگے سے اسے جھاڑ دے گا، سنا دے گا، کھری کھری سنا دے گا، غصہ کرے گا، پھر وہ لوگ محبت نہیں کریں گے، مجبوراً بولیں گے بھی نہیں لیکن محبت بھی نہیں کریں گے. بڑے غصے والے امام صاحب بات نہیں کرنی، آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں. جمعے میں بھی نام لے کے عزت کر دیتے ہیں سب کے سامنے، اور ایسا کرتے بھی ہیں. جمعے والے دن پورے ہفتے کا غصہ کہ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا لکھ کے رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر جمعے والے نام لے کے اگلی بار بندہ آتے ہی نہیں. تو بعض کر کوئی ایم این اے بھی محلے میں رہتے ہو کبھی کبھی اس کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اس طرح سب کے سامنے کوئی ماڑا بندہ ہوئے بڑا ہو جو بھی ہو، مسلمان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں بغیر نام لیے وہ بات گول مول کر کے سمجھانی ہو تو وہ کر دیا، نام لے کر اتنی دنیا کے سامنے کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اگر امام و مؤذن ملنسار ہوں گے تو لوگ ان کے ارد گرد ہوں گے. امام و مؤذن کو اپنی غربت پر فاقہ کر لینا چاہیے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. کئیوں کو دیکھا ہے، پھر کئیوں کو منع بھی کرنا ہوتا ہے جناب آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. ایک امام صاحب کی مجھے کہا ہے کہ دانے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دانے دینے چاہیے سب کو، گاؤں دیہاتوں میں لوگ دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ بعض کا تو وہ پورے سال کے رکھ کے باقی 2-3 سالوں کے بیچنے پڑ جاتے ہیں. اچھا خاصا ہو جاتے ہیں دانے، 1 تروڑا 2 تروڑے تو عام ذمہ دار ویسے ہی دے دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ دانے دیں یا ہمیں کھانا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھ سے تو مانگ رہے ہیں لیکن آپ عوام سے یہ باتیں کریں گے نا تو آپ کی رسپیکٹ نہیں رہے گی، علاقے میں آپ کی عزت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے بندہ بولے گا کوئی نہیں، آگے سے ہو سکتا ہے کوئی دے دے کوئی نہ دے، لیکن اس طرح مانگے نہیں. اپنا کچھ کر لیں، روزگار کا سلسلہ اور کر لیں، نہیں گزارا ہو رہا تو، لیکن یہ روٹین نہ بنائیں، یہ درست نہیں ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھوکے رہ لیں، 1 دن نہ کھائیں، 2 دن نہ کھائیں، 3 دن نہ کھائیں، لیکن کسی یہ نہ کہیں مجھے دانے دے دو یا مجھے کھانا دے دو. کئی بیچارے خود مانگ رہے ہوتے ہیں مجھے کھانا دو، دینا ہی دینا ہے آپ نے، مہینے میں 1 بار دینا ہے، ہفتے میں 1 بار دینا ہے، یا روزانہ آپ نے ہی دینا ہے. تو اس طرح درست نہیں ہے. ائمہ کرام دعائے ثانی قدر دھیمی آواز میں کیا کریں کیونکہ کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. دعا بھی اونچی آواز میں کریں اور نمازی ڈسٹرب ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہوتا. وضو کے بارے میں 4 نصیحتیں. باوضو رہنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. ہر وقت باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے بچے رہیں گے. جب بھی وضو کرنے لگے ہیں تو دل میں
وضو کرنے کی نیت حاضر کرتے ہوئے کہا کریں کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کروں گا، میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے وضو کروں گا، کم از کم اتنی نیت ضرور ذہن میں ساتھ رکھیں وضو کے دوران بھی۔ باوضو رہنے سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، میک اپ کی ضرورت نہیں۔ مدنی چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا مبلغین کوئی میک اپ نہیں کرتے، باقی جتنے چینلز ہیں اس میں بفنگ ہوتی ہے، اوپر سفید سفید لگا کے وہ پاؤڈر کریم چہرے کو وائٹ کرتے ہیں، ورنہ پہلے سے چٹا اس کو بھی چٹا کرتے ہیں، مزید اسے گوڑا کرتے ہیں چہرے پہ لگا کے۔ مولویوں کو بھی ایسا کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی آ جائے نا ٹی وی پہ، اس کو بھی آ کے لڑکیاں بفنگ کر رہی ہوتی مولوی صاحب کو، ادھر چاند لگائیں گے ادھر سفید سفید لگائیں گے تاکہ اور نور نظر آئے چہرے پہ سفید ہو۔ مدنی چینل پہ یہ سسٹم نہیں ہے۔ باقی چینل والے کہتے ہیں ہم اتنا وہ بفنگ کرتے ہیں، لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں اس کام کے لیے، اور جو اسکرین پہ آتا ہے کوئی بھی مفتی صاحب ہو یا جو بھی ہو پیر صاحب ہو وہ سب کو وہ کرتے ہیں چہرے پہ لگاتی ہیں، تو ہم لوگ نہیں کرتے، نہیں کرتے، ہم صرف وضو کر کے آتے ہیں۔ جو بھی نافخان آنا ہے، عالم آنا ہے، کوئی مولوی صاحب کوئی آنا ہے، وہ بلے آنا ہے، بس وضو کرتا ہے، کوئی پاؤڈر کریم نہیں، کوئی میک اپ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس آگے اپنا درس شروع کرتا ہے۔ تو وضو کرنے سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اکثر باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ کریموں کی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں والا نور عطا فرمائے۔ یہ آرٹیفیشل نور ہے، اگر ہم روزانہ ہی میک اپ کی عادت بنا لیں، کیونکہ آج کل کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، لیڈیز تو کرتے ہی ہیں، مرد بھی پراپر ان کا میک اپ کا کٹ ہوتی ہے ہر مرد کی، تو اب روز ایک تو وقت ہے، یہ اچھا خاصا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، پہلے یہ لگاؤ گا پھر یہ لگاؤ، ٹھیک ہے نور تو آ جاتا ہے، بندہ چٹا ہو جاتا ہے، لیکن جس دن وہ بھول گیا لگانا، کہیں گے آج ان کے چہرے سے نور غائب ہے سارا، آج لگتا ہے کوئی نیک کام نہیں کہ وہ گناہ کر دیے، آج نور غائب ہے۔ نور نہیں، وہ تو میک اپ کا کمال تھا۔ کئی لوگ مرد دیکھیں وہ ریگولر میک اپ کرتے ہیں، اور جس دن نہ کیا ہو، کیونکہ جب ریگولر کرنا ہے پھر کرنا پڑتا ہے، پھر ایک دن نہ کیا ہو نا تو اوریجنل حقیقت نظر آ جائے گی۔ جیسے کہ کئی پیر سے ماننا نا باقاعدہ میک اپ دبا کے میک اپ، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے پیر کے چہرے پہ نور دیکھو، اور نور کمال ہوتا ہے وہ تہوں کا جو تہیں چڑھی ہوتی ہیں اس کا کمال ہوتا ہے۔ وہ ایک نے صحافی نے چیلنج بھی کیا تھا نا کہ سب کے سامنے پیر صاحب منہ دھو کے دکھائیں، اسے نہیں دھویا، چیلنج کرتا تھا کتنے ہفتہ کر رہے کہ سب کے سامنے منہ دھو کے دکھائے صابن سے، سارے نور نکل جائے گا، پتہ لگ جائے گا اصل چہرہ اس کا کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا جینوئن چیز ہے وہی ہونی چاہیے، باقی آرٹیفیشل تو آرٹیفیشل ہی ہے۔ آج کل وضو کا درست طریقہ کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اولاً پہلی بات یہ کہ فرائض پورے ادا نہیں کرتے، اور اگر فرائض پورے ہو جائیں تو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا وضو درست ہوگا تو وضو کی برکتیں ملیں گی، وضو غلط کرتے رہیں تو پھر نہ چہرے کا نور، نہ خوبصورتی، نہ فائدے۔ وضو صحیح ہوگا تو ساری برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ